बानी पीटीआई बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई। तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि किसी टीवी चैनल ने इमरान खान का नाम ही नशर नहीं किया और आप लोगों ने भी किसी टीवी चैनल पर इमरान खान की तस्वीर नहीं देखी होगी। तो आखिर ये पाबंदी का हुक्मनामा कहाँ से आया और आखिर क्या वजह है कि इस पर इतनी शदोमत के साथ अमल किया जा रहा है? जो इमरान खान स्पेसिफिक इशू है, इस पे टॉप मैनेजमेंट जो है मीडिया हाउसेस की मालकान जिसको आप कह लें, ये उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट एक मीटिंग में किया गया था कि जनाब के अब के बाद जो है कि ये साहब जो है कि ये शजर ममनुआ है। लेकिन ये मामला सिर्फ इमरान खान का नाम ना लेने तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पिछले कुछ अरसे से एक इनफॉर्मल या गैर रस्मी किस्म की सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं। इसमें होता यह है कि टीवी चैनल्स को तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर हदायत मिलती हैं कि कौन सी खबर चलानी है और कौन सी खबर नहीं चलानी, और जो खबर चलानी है उसमें कौन से विजुअल्स जो है वो साथ चलेंगे, और साथ में ये भी बताया जाता है कि जब खबर चल जाएगी तो उसके बाद किस तज़ियाकार को उस खबर पर तबसरा करने के लिए बीपर पर लेना है। क्योंकि ये हदायत अक्सर व्हाट्सएप की शक्ल में भेजी जाती हैं सहाफ़ियों को और न्यूज़ रूम को, तो अब सहाफ़ी इसको व्हाट्सएप सेंसरशिप का नाम देते हैं। लेकिन आखिर ये व्हाट्सएप सेंसरशिप का आगाज़ पाकिस्तान में कब और कैसे हुआ? मेरे लिहाज से 2014 से शुरू हुई। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत मज़ीद कमज़ोर हो चुकी हुई थी। इमरान खान साहब के धरने इधर बाहर डी चौक के ऊपर हो रहे थे, और जिस तरह नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत कमज़ोर होती गई, उसी तरीके से मीडिया के ऊपर भी कदगने ज़्यादा लगनी शुरू हुई। मुझे आज भी याद है कि मैं एक इंटरव्यू करके लाई थी तालिबान का, अफ़गान तालिबान का, और बड़ी मुश्किलों से मैंने ये इंटरव्यू किया था, अपनी जान को जोखों में डाल के। हम तैयार थे, हमने वो इंटरव्यू एडिट कर लिया था, और वो ऑन एयर भी जब चला गया उसके 2 मिनट के बाद एड्स आने शुरू हो गए, और ये पता चला कि कॉल आई है और उन्होंने ये कहा है कि आप ये इंटरव्यू नहीं चला सकते। कॉल ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से आई थी। उसी रात हमारा खाना था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब के साथ, तो वहाँ पे तमाम जर्नलिस्ट थे, हामिद मीर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने इस बात को नोट किया और उन्होंने कहा और पूछा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कि आपने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं चलने दिया। तो उन्होंने मुस्करा के मुझे कहा कि अब तैयार हो जाओ, अब तो सेंसरशिप होगी और अब आप फूल और बूटों की बस कहानियाँ जो हैं वो सुना सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। न्यूज़ रूम में काम करने का वसी तजर्बा रखने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक ये हदायत इस्टेब्लिशमेंट, वज़ारत इत्तलात और बाज़ औक़ात पेमरा की तरफ से भी उनको भेजी जाती हैं। ये वजारत इत्तलात होती है या जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ये मैसेजेस आते हैं, और कभी कभी पेमरा को भी इस्तेमाल किया जाता है। पेमरा को इनफॉर्मल भी किया जाता है, फॉर्मल भी किया जाता है। बाज़ जगहों के ऊपर जहाँ पे अदालतों की या पेमरा रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका हवाला दे के वो आपको कहेंगे जनाब देखिए ये फलां शेख फलां चीज फलां अदालती फैसले की वायलेशन था, इसको आप मत करें। और कुछ जगहों के ऊपर जो है कि वो आपको वैसे वर्बली जो है कि व्हाट्सएप कॉल करके अमूमन इस किस्म की चीज़ों के ऊपर फिर जिसका तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता, तो इसमें जो है कि वो फिर आपको कॉल करेंगे और उस पर आपको मुख्तसर से जुमलों में कि जनाब कि ये देखें इनका नाम और ये तस्वीर नहीं चलनी है, आप प्लीज मेहरबानी करें, इसको ये नहीं होना चाहिए। इस सेंसरशिप का सबसे ज़्यादा शिकार पाकिस्तान के 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुए हैं। बहुत सारी खबरें या बहुत सारी डेवलपमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही होती है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आती, और उसकी वजह यही होती है कि वो चीज़ें जो हैं ऑन एयर करने की इजाज़त नहीं होती। हकानीज़ के मदरसे पर हमला हुआ था और सुसाइड अटैक था, तो उसकी जब खबरें चलाई गई, जाहिर है उसमें एक बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो जांबाग हो गई थी, लोग ज़ख्मी भी हुए थे, तो कुछ देर के बाद उसको रुकवा दिया गया था। मैसेज आ गया था कि ये बस इसको छोड़ दें, हम फिर आपको बताएंगे कि इसको कैसे चलाना है। ये सेंसरशिप इस हद तक सरायत कर चुकी है कि एक मैसेज आने पर ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, आबी अमूर के माहिरीन हों, तज़ियाकार हों, सहाफ़ी हों या कुछ सियासी रहनुमा हों, उनको चैनल्स जो है वो अपनी स्क्रीन से ऑफ एयर कर देते हैं, उनको तमाम प्रोग्रामिंग के लिए तमाम प्रोग्राम्स में बुलाना बंद कर देते हैं और उनको एक तरह से ब्लैक लिस्ट तस्वुर किया जाता है। आज हम ऐसे दौर में बैठे हुए हैं
جہاں پہ سینسرشپ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جو اب کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں، جیوگرافی کے پروفیسرز ہیں جو کلائمیٹ پہ بات کرتے ہیں، فلڈز پہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے واٹس ایپ سینسرشپ کے ذریعے. اس لیے چونکہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے ایڈیٹر کو یا مالکان کو، اکثر چینل کے مالکان کو، کہ جی آپ نے اس شخص کو نہیں لینا، اور پھر یہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اس شخص کو نہیں لینا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کہیں بھی اپیئر نہیں ہوتا. میں آپ کو کئی ایسے اگزامپلز دے سکتی ہوں، جس طرح کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے شعیب شاہین، تو ان کے خلاف ایکشن ایز سچ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا. ان کے خلاف ہوا کیا؟ واٹس ایپ سینسرشپ. وہ دفاعی تجزیہ کار جو 2014 کے دھرنے کے بعد آپ کو اکثر صبح سے شام تک آپ کی میڈیا سکرینز پر نظر آتے تھے، وہ بھی اس پابندی کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ پابندی اتنی سخت ہے کہ ان دفاعی تجزیہ کاروں کو اپنے اوپر لگنے والی پابندی تک پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے جب ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اور سینئر دفاعی تجزیہ کار سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس موضوع پر یہ کہہ کر بات کرنے سے معذرت کر لی کہ اس سے پہلے جب انہوں نے اسی موضوع پر ایک اور ڈیجیٹل میڈیا چینل کو انٹرویو دیا تھا تو ان کو ایک ادارے کی طرف سے فون آیا اور یہ ہدایات دی گئی کہ ان کو اپنے اوپر لگنے والی پابندی پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور انہیں کہا گیا کہ وہ انٹرویو جو وہ ریکارڈ کرا چکے ہیں اس کو رکوا دیں. اگرچہ حکومت اور پیمرا کے پاس چینلز کی پروگرامنگ اور خبروں کو روکنے کے کچھ قانونی طریقہ کار موجود ہوتے ہیں، لیکن اب پروگراموں کو روکنا یا خبروں کو سینسر کرنے کے لیے زیادہ تر واٹس ایپ سینسرشپ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھیجے گئے پیغامات کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو فارمل سینسرشپ ہوتی ہے نا، اس کو آپ جا کے کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یا آپ کے پاس ایک اعلامیہ ہوتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی ڈائریکشنز ہوتی ہے جن کو آپ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے. مگر جو انفارمل سینسرشپ ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا مواد ہی نہیں ہوتا جس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ یہی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کس کو پکڑیں گے؟ کیا آپ مالکان کو پکڑیں گے ٹی وی چینلز کے جو مجبور ہیں؟ اگر وہ یہ سینسرشپ نہیں کریں گے تو ان کے ایڈز بند ہو جائیں گے. ایڈز بند ہوئیں گے تو ٹی وی چینل بند ہوگا. ٹی وی چینل بند ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ کس کو پکڑیں گے؟ اس اینکر کو پکڑیں گے کہ اگر وہ نہیں یہ اس سینسرشپ کے ذریعے چلتا تو پھر اس کو نکال دیا جائے گا. اس کے گھر بھی بچے ہیں، اس نے بھی اپنے بچوں کو پالنا ہے. سو اس کا دائرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے انفارمل سینسرشپ کا، اور اسی لیے انفارمل سینسرشپ افیکٹو بھی ہوتی ہے. جہاں ایک طرف نیوز روم کو موصول ہونے والے واٹس ایپ سینسرشپ پیغامات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں دوسری طرف ان کی نوعیت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے. ایک جو ہے نا، جو آپ کو ایک پاگل پن سا نظر آتا ہے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اچھا وہ اسپیسیفکلی کسی خاص جگہ پہ جا کے جو ہے کہ وہ کسی کو کرتے تھے. اب تو ہر جگہ کے اوپر آپ ایون جب میں ابھی اے بی این میں تھا تو فلاں جگہ فلاں کیمرہ مین نے آپ نے وہ شوٹ کیوں کیا، تو یہاں تک آ کے جی کیمرہ مین کو نوکری سے فارغ کر دو، اور جی کیمرہ مین کے ساتھ فلاں رپورٹر تھا اس نے اس کو روکا کیوں نہیں، اس کو یہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو. تو کہ خدا کے بتو کہ یہ تم کس حد تک جا رہے ہو. اور اس میں ان کے اپنے لوگوں کی بعض جگہ پہ غلطیاں ہوتی تھیں. اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ وہاں پر بھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ہماری ذاتی رائے ہے، یہ تو ہم وہاں تو کر رہے ہیں نا، آپ کے ادارے پہ تو نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا اثر جو ہے یہ بھی ہمارے ادارے کے اوپر اس کا اثر بھی آ رہا ہے. ایک عرصے سے رائج اس غیر رسمی سینسرشپ کی وجہ سے اب پاکستان کے ٹی وی چینلز بعض چیزیں اس لیے بھی سینسر کر دیتے ہیں کہ اگر یہ چلا دی تو کہیں بعد میں اس کے حوالے سے کوئی حکم نامہ یا کوئی سخت پیغام نہ موصول ہو جائے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں وہاں سے مطلب جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، لیکن چونکہ نیوز روم میں وہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ نہیں اس طرح کی انفارمیشن تو چینل پر چلنی نہیں چاہیے، تو وہ پھر نہیں چلاتے. میں چھوٹی سی مثال تحریک انصاف کی بھی دینا چاہوں گی، بلکہ اب تو یہ بڑی مثال ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا نام تو بالکل چل ہی نہیں رہا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہا گیا کہ ان کو یہ فلانی جگہ پر جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ مت اس کو آن ایئر کیجئے گا. وہ ایک مخصوص وقت کے لیے شاید تھا، لیکن پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ والی جو شخصیات ہیں نا یہ
تو بین ہی ہو گئی ہے. انہوں نے ہمارا کام بڑا آسان کر دیا ہے. ہم آرام سے گھر چلے جاتے ہیں, باقی 3-4 دن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کسی چیز میں زیادہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم زیادہ تحقیقات کریں گے یا زیادہ ریسرچ کریں گے یا محنت کر کے کوئی سٹوری لائیں گے, وہ ناپسند ہوگی, وہ کسی کو کھٹکھٹائے گی, یا اس کے اندر کوئی ایسا عنصر ہوگا جو اوفینڈ کرے گا اور وہ بین ہو جائے گی. اس لیے صحافیوں نے صحافت کرنی چھوڑ دی ہے, اور اب ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا. آپ 3 لوگوں کو لائیں, ان کو آپس میں لڑائیں, کوئی مین اسٹریم ٹاپک لے لیں جو باقی سب کر رہے ہیں وہی کریں, وہی رپیٹ پروگرام آپ دیں. اور دوسری طرف سے سوشل میڈیا آ کے کھڑا ہو گیا, جہاں پہ جو حقیقت ہے وہ دکھائی جا رہی ہے, اور آپ حقیقت دکھا نہیں سکتے, تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو پھر لوگ آپ کو کیوں دیکھیں؟ تمام کے تمام میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ 50% سے لے کے 70-80% اور بعض جگہوں کے اوپر 90% تک جو ہے کہ وہ حکومت کی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ان کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو اپنے اداروں کے اندر اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بات, تو وہاں پہ آپ مینجمنٹس کا صرف ایک ہی جواز ہوتا ہے کہ یار دیکھیں ہمارے ادارے کے ساتھ 1000, 1500, 2000, 2500 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. آپ کی ایک بات سے جو ہے کہ ہماری اشتہار بند ہو جاتے ہیں, ہمیں پیمنٹس بند ہو جاتی ہیں, سیلری لیٹ ہوتی ہیں. تو وہاں پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا یار اگر میری ایک وجہ سے 1000 لوگوں کا روزگار یا ان کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں, تو بہتر ہے میں ایک سائڈ پر. اس غیر رسمی سینسرشپ سے میڈیا کو تو خاموش کرا دیا جاتا ہے, لیکن اس کی اصل قیمت عوام کو چکانی پڑتی ہے, کیونکہ جب ان کی آواز اور ان کے مسائل دبا دیے جاتے ہیں تو عوام کا بیانیہ دم توڑ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قومی مفاد اور سلامتی کے نام پر ایک ہی آواز میں بولنے والا ملک واقعی مضبوط ہو سکتا ہے؟ ملک کی ترقی اور جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے ہر طبقے کو بولنے دو. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net